حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے زار و قطار رو رہے تھے۔ یہ عمل دیکھ کے ساتھیوں نے کہا، اے عثمان تجھے آج کیا ہو گیا؟ یہ کون ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے نہیں پتا یہ قبر والا کون ہے، لیکن میں اس جگہ اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ یہاں آ کے میرے ساتھ کیا بنے گا۔ یہ منو من مٹی، اندھیری کوٹھری، اور یہاں پہ آ کے میں کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ میں ڈرتا ہوں اس جگہ پہ آ کر، میں نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے اور اس مقام پہ آنا ہے، میں تو اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ یہاں پہ آ کے میرے ساتھ کیا بنے گا۔ حضور کا فرمان ہے، ان القبر ینادی کل یوم 3 مرات، ان القبر ینادی کل یوم 70 مرات، کہ بے شک قبر بندے کو دن میں 3 مرتبہ پکارتی ہے یا 70 مرتبہ پکارتی ہے اور کہتی ہے میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب قبر کی حالت میں جاؤں گا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ دیکھیں زار و قطار رونے والا کوئی اور شخص نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھ لیں۔ ذوالنورین کا لقب پانے والے حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے عقد میں آئیں، سراپا شرم و حیا، وہ عثمان وہ جو بیعت رضوان کے موقع پہ خود نہ موجود تھے، تو حضور نے ان کی بیعت کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا یہ میری اور میرے عثمان کی بیعت ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو جیش اسرا کے وقت اتنا مال اسلام کی خاطر پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے اتر کے عثمان کو سینے سے لگاتے ہیں اور لگا کے فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو تم پہ کسی قسم کا کوئی بھی رب کی طرف سے پکڑ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ گویا ایسی شخصیت جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں ملے وہ بھی قبر والی گھاٹی سے اس طرح ڈرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی عاقبت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، عالم برزخ کی تیاری کریں۔ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، اس میں جا کے ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ گویا عثمان غنی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے جتنے بھی تم صالح ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، اللہ کی راہوں میں چلنے والے ہو، ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی سے ڈر کے اپنی کیفیت یہ اپناؤ، رو رو کے اس سے معافی طلب کرتے رہو۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔